اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، یہودیوں اور عیسائیوں کو اپنا رفیق نہ بناؤ، یہ آپس ہی میں ایک دوسرے کے رفیق ہیں۔ اگر تم میں سے کوئی ان کو اپنا رفیق بناتا ہے تو اس کا شمار بھی پھر انہی میں ہے۔ یقیناً اللہ ظالموں کو اپنی رہنمائی سے محروم کر دیتا ہے۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 51۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، مومنوں سے خطاب کیا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ یہودیوں اور عیسائیوں کو اپنا رفیق نہ بناؤ، یہودی اور عیسائی کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ دوست نہ بناؤ کا مطلب یہ ہے ایک تو نارمل تعلقات کسی سے رکھنا ہے، تو نارمل تعلقات رکھنے میں حرج نہیں، لیکن رفیق بنانے کا مطلب، دوست بنانے کا مطلب یہ ہے کہ ان کو نزدیک راز کی بات یا آپس کی بات جو ہمارے آپس میں ڈسکشن چل رہا ہے وہ نہیں بتایا جائے۔ تو سوال یہ ہے کہ ایسا حکم کیوں دیا گیا؟ قرآن میں دوسری جگہ حکم دیا گیا ہے کہ اگر جو لوگ تم سے لڑائی جھگڑا نہیں کرتے ہیں اور تم کو گھروں سے نہیں نکالتے ہیں، ان کفار و مشرکین سے ان سے اچھا تعلق رکھنا ہے، نارمل تعلق رکھنا ہے۔ لیکن یہاں پر یہودیوں اور عیسائیوں کو رفیق بنانے سے منع کیا گیا۔ حالانکہ اسلام میں سبھی سے تعلقات اچھے رکھنے کا حکم ہے، لیکن یہاں پر یہ ہے۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اس زمانے میں مطلب مسلمانوں کی جنگ ہو رہی تھی۔ سورہ مائدہ مدینہ میں نازل ہوئی ہے، اور اس زمانے میں مسلمانوں کی لڑائی جھگڑا مطلب مشرکین سے، یہودیوں سے اور عیسائیوں سبھی سے لڑائی جھگڑا چل رہا تھا، جنگ ہو رہی تھی۔ تو اس لیے اس میں یہ ہے کہ اگر آپس کی بات، راز کی بات کچھ بتا دیا گیا یہودی یا عیسائی کو، تو پھر کیا ہوگا کہ وہ جو ہے راز نہیں رہے گا، لوگ پھیل جائے گا، اور پھر اس کی وجہ سے جنگ میں نقصان ہوگا۔ تو اسی لیے ایسا کیا گیا۔ مثال کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مکہ فتح کیا سن 10 ہجری میں، ہجرت کے 10ویں سال، تو رسول اللہ نے مکہ فتح کیا، تو مکہ فتح کرنے کے پہلے جب حملہ کرنا تھا 10,000 آدمی لے کر کے رسول اللہ چلے، اور یہ کسی کو بتایا نہیں گیا کہ کدھر کیا کرنا ہے، کہاں جانا ہے۔ اس میں کیا ہوا کہ ایک صحابی کے رشتہ دار بیوی بچے جو ہے وہ مکہ میں تھے، تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے سوچا کہ اگر ہم خبر کر دیں گے تو میرے بیوی بچوں کے ساتھ وہ لوگ اچھا سلوک کریں گے، تو اس لیے انہوں نے خبر بھیج دیا۔ حالانکہ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے خبر دی گئی کہ ایک عورت جو ہے وہ لیٹر لے کے جا رہی ہے۔ پھر علی رضی اللہ عنہ کو بھیجا گیا اور لیٹر اس سے لینے کے لیے کہا گیا، وہ اس کے پاس پورا تلاش کیا گیا، نہیں ملا۔ آخر میں رسول اللہ نے وہ علی رضی اللہ عنہ بولا کہ تم کو ہم ننگا کر دیں گے اگر تم، اس لیے کہ رسول اللہ کے پاس حکم یہ خبر ہے کہ تمہارے پاس ہے، تم بولی کہ نہیں ہے۔ تو پھر اس نے جوڑا سے نکال کر کے خط دیا، جوڑا کے اندر خط رکھی ہوئی تھی بال کے اندر۔ تو وہ جو ہے، تو یہ وہ ہے کہ رسول اللہ اگر وہ خبر پہنچ جاتی پہلے سے مطلب مکہ میں، تو پھر یہ ہے کہ وہ تیاری کر لیتے اور لڑائی جھگڑا ہوتا۔ رسول اللہ نے جو مکہ فتح کیا تو اس میں ایک بہت مطلب ایک آدھ دو چار آدمی مارے، کوئی لڑائی نہیں ہوئی باضابطہ مشرکین مکہ سے، اس لیے کہ 10,000 آدمی ایک بیگ جو پہنچ گئے تو وہ لوگ گھبرا گئے اور پھر اس کے بعد سرنڈر کر دیا۔ تو یہ ہے کہ جنگ کی حالت میں یہ حکم دیا گیا ہے۔ عام حالات میں یہودیوں، عیسائی یا پھر جو بھی غیر مسلم ہیں، ان سے تعلقات ہم کو نارمل رکھنے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ اس کے لیے قرآن کا دوسرا حکم ہے کہ جس میں ہے کہ جن لوگوں نے تم کو گھروں سے نہیں نکالا ہے، جن لوگوں نے تم سے جنگ نہیں کی ہے، ان کے ساتھ اچھا تعلقات رکھنا ہے۔ اس لیے کہ یہ اس آیت کی وجہ سے لوگوں میں کنفیوژن ہو گیا تھا کہ مطلب ہمیشہ کے لیے یہ ہے، بلکہ کہا گیا کہ جو لوگ جنگ میں لڑائی جھگڑا کر رہے ہیں یا پھر تمہارے دشمن بنے ہوئے، ان کے ساتھ یہ معاملہ ہے۔ یہ آپس ہی میں ایک دوسرے کے رفیق ہیں، یعنی عیسائی اور یہودی جو آپس میں رفیق ہیں، یہ سب ایک ہیں آپس میں۔ آج کے زمانے میں بھی اب دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کے خلاف جو ہے مسلمانوں کو پریشان کرنے کی کوشش پورے ورلڈ لیول پہ ہو رہی ہے، اور جتنے بھی مسلمانوں کے علاوہ یہودی ہیں، عیسائی ہیں اور ہندو ہیں، وہ سب ایک ہیں اس معاملے میں۔ اگر تم میں سے کوئی ان کو اپنا رفیق بناتا ہے، لیکن یہ ہے کہ ہمارے جو ہندو پڑوسی اگر اچھے ہیں، اچھے حالات ہیں، اچھے تعلقات ہیں، تو اس میں ان سے تعلقات رکھا جائے گا۔ یہ آیت ہے اس زمانے میں جب راز کی بات بتانے کا، جنگی حالات تھی اور راز کی بات بتانے کا تھا۔ ابھی تو کوئی ایسی بات ہے نہیں، اس لیے ہمارا تعلقات ہم یہودی، عیسائی یا پھر ہندوؤں سے اچھا رکھیں گے۔ اور اگر تم میں سے کوئی ان کو اپنا رفیق بناتا ہے تو اس کا شمار پھر انہی میں ہے۔ یعنی کہ اگر آپ دوست بناتے ہیں یہودی یا عیسائی کو، تو پھر آپ سمجھیے کہ انہی لوگوں میں سے ہے، اس لیے کہ پھر آپ انہی کے آدمی ہیں، انہی کے لوگوں میں سے ہیں۔ یقیناً اللہ ظالموں کو اپنی رہنمائی سے محروم کر دیتا ہے۔ یعنی کہ یہ جو کام ہے، یہ ظلم کرنے والا، ظالم والا ہے، اس لیے کہ ایک مومن ہے، اس کا ہے کہ اللہ اور رسول کا جو حکم ہے اس کو فالو کیا جائے۔ تو جو لوگ اللہ اور رسول کے حکم کو فالو نہیں کر رہے، وہ ظلم کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت نہیں دیتا، اس کو راستہ نہیں دکھاتا۔ تم دیکھتے ہو کہ جن کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے، وہ انہی میں دوڑ دھوپ کرتے پھرتے ہیں۔
پھر کہا جا رہا ہے کہ جو لوگ نفاق کرنے والے ہیں یعنی منافق لوگ ہیں، مدینہ میں ہم جانتے ہیں کہ ایک بڑی تعداد منافقوں کی تھی. ایک وسلم میں 1000 لوگوں کو لے کر کے جنگ احد کے لیے نکلے تھے. 300 لوگوں کو عبداللہ بن ابی لے کے لوٹ گیا، یہ بولتے ہوئے کہ میرا مشورہ تھا کہ مدینہ میں رہ کے لڑائی کیا جائے، آپ لوگ باہر کیوں نکلے. تو یہ ہے کہ اس زمانے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حالانکہ تربیت تھی لیکن بہت سارے لوگ منافق تھے اس زمانے میں، اور وہ منافق مسلمان وہ نام کے مسلمان تھے، صرف دکھانے کے لیے کہ ہم مسلمان ہیں، اور چونکہ ان کا پورا قبیلہ مسلمان ہو گیا تھا اس لیے وہ بھی مسلمان ہو گئے تھے. تو ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے، منافقین کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ تم دیکھتے ہو جن کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے وہ انہی میں دوڑ دھوپ کرتے پھرتے، یعنی ان کا تعلقات انہی لوگوں سے، یہودیوں سے ہے، عیسائیوں سے ہے. منافق لوگ کیا کرتے تھے، مسلمان تو تھے ہی، وہ مسلمانوں سے بھی تعلق رکھتے تھے اور یہودی عیسائی سے بھی تعلق رکھتے تھے. سارا انفارمیشن ادھر کا ادھر پاس کرتے تھے، ان کو بتاتے تھے کہ یہ چل رہا ہے، یہ پلاننگ ہو رہی ہے، یہ چیزیں ہو رہی ہے. یہ چیزیں بہت نقصان دہ تھی. کہتے ہیں ہمیں ڈر لگتا ہے کہ کہیں ہم کسی مصیبت کے چکر میں نہ پھنس جائیں. وہ کہتا ہے کہ رسول اللہ جو یہ اسٹریٹجی بنائے ہوئے ہیں، یہ سب سے لڑائی جھگڑا لیے ہوئے، یہودیوں سے بھی، عیسائیوں سے بھی، ہندو سب مشرکین سے بھی، سب سے جو لڑائی جھگڑا لیے ہوئے ہیں، تو ایسا نہ ہو کہ ہم لوگ سب سے پھنس جائیں، سب طرف سے حملہ ہو جائے، ہم لوگ پھنس کے رہ جائیں. یہ رسول اللہ نے غلط اسٹریٹجی اپنایا ہے. اس لیے بولے کہ ہمارے لیے اس لیے وہ کہتے تھے کہ ہم سب سے تعلق رکھیں گے، یہودیوں سے بھی رکھیں گے، عیسائی سے بھی رکھیں گے. اگر وہ لوگ فتح ہو گئے تو ہم ان کے ساتھ ہو جائیں گے، مسلمان تو ہم ہیں ہی. تو اس لیے وہ بیچ دونوں سے تعلق رکھتے تھے، ادھر بھی خوش ادھر بھی خوش. مگر بعید نہیں کہ اللہ جب تمہیں فیصلہ کن فشا بخشے گا یا اپنی طرف سے کوئی اور بات ظاہر کرے گا تو یہ لوگ اپنے اس نفاق پر جسے دلوں میں چھپائے ہوئے نادم ہوں گے. لیکن یہ ہے ٹھیک ہے، ابھی حالات ٹھیک نہیں ہے، ابھی لڑائی جھگڑا کا چل رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اگر فتح بخشے گا، اگر کامیابی آپ کو مل جائے گی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کامیابی مل جاتی ہے. ابھی جنگ کے حالات ابھی فیصلہ نہیں ہوا ہے، لیکن اگر فیصلہ ہو جاتا ہے یا پھر آپ اللہ کی طرف سے کوئی بات ایسی ظاہر ہو جاتی ہے، یعنی کوئی معجزہ ظاہر ہو جاتا ہے، یا کوئی بات ایسی ہو جاتی ہے، کوئی فیصلہ، کوئی عذاب آ جاتا ہے، یا پھر اللہ کی مدد آ جاتی ہے، تو یہ لوگ اپنے اس نفاق سے دلوں میں چھپائے ہوئے نادم ہوں گے. تو یہ جو نفاقت کے طریقہ اپنائے ہوئے، یہ افسوس کریں گے کہ کاش ہم مسلمانوں کے ساتھ ہوتی، یا ہم پورے مسلمان ہوتے، بعد میں افسوس کریں گے. اس لیے کہ ان کو، وہ مسلمان تو تھے لیکن ان کو شک تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کامیاب نہیں ہوں گے، مسلمان کامیاب نہیں ہوں گے. ان کو شک تھا کہ مسلمان کامیاب نہیں ہوں گے، اللہ کی مدد نہیں آئے گی، اور یا پھر جو ہے یہ لوگ ناکام ہو جائیں گے. اسی لیے انہوں نے ڈبل رول اپنایا تھا. کہ ان کو یہ اطمینان ہوتا اللہ رسول پر تو وہ پورا ساتھ دیتے. تو کہا کہ اللہ تعالیٰ ہو سکتا فتح بخش دے گا، کامیابی مل جائے گی. جب یہ مل جائے گی تو ان کو افسوس ہوگا کہ ہم یہ حرکت کیوں کیا ہم نے. اور اس وقت اہل ایمان کہیں گے کیا یہ وہی لوگ ہیں جو اللہ کے نام سے کڑی کڑی قسمیں کھا کر یقین دلاتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، ان کے سب اعمال ضائع ہو گئے اور آخرکار یہ ناکام نامراد ہو کر رہے. یہ اس وقت اہل ایمان کہیں گے جب یہ کامیابی مسلمانوں کو مل جائے گی تو کہیں گے کہ یہ لوگ افسوس کریں گے. تب اس وقت مسلمان ہی کہیں گے کہ یہ لوگ بڑی بڑی قسمیں کھاتے تھے، کہ دلاتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، لیکن دیکھو کہ وہ جو ہے اصل میں ہمارے ساتھ نہیں تھے. بعد میں سب کچھ پتہ چل جائے گا. نفاق اللہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ بتا دے کہ یہ منافق لوگ ہیں، اس کے بارے میں بتا دیا جائے تو پھر اللہ تعالیٰ مسلمان کہیں گے ارے ایسا، یہ ایسے، یہ تو بڑے اچھے مندے تھے، یہ تو بہت پکے لگتے تھے، یہ تو بڑی داڑھی رکھ کر کے کرتا پہن کر کے نماز میں 5 ٹائم آتے تھے، فجر میں آتے تھے، لیکن تو دیکھ رہے ہیں کہ یہ تو نفاق کی لسٹ میں ان کا نام بھی آ گیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 آدمی کا نام لکھا دیا تھا کہ یہ جو ہے منافق ہے. ایک صحابی کو لکھ کر کے دے دیا تھا. ابوبکر رضی اللہ عنہ کے ٹائم میں نہیں ہوا. عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ وہ لسٹ ہے اس میں دیکھو کہ میرا نام تو لسٹ میں نہیں نہ ہے. تو ڈرتے تھے اللہ کے رسول. یہ عمر رضی اللہ عنہ بتایا گیا کہ نہیں. پھر انہوں نے کہا کہ میرا جو بہت سارا لوگوں کو ہم گورنر بنا کے بھیجا ہے اور پوسٹ دیا، تم دیکھو اس میں کوئی منافق تو نہیں ہے. تو لسٹ میں دیکھا گیا کہ 4-5 آدمی تھا منافق، پھر اس کو ہٹایا گیا. لیکن رسول اللہ نے اور صحابہ نے اس کا نام لوگوں کو نہیں بتایا، وہ صرف ایک آدمی کے پاس تھا، وہی رکھے ہوئے تھا. سوال یہ ہے کہ ایسا کیوں کیا گیا، نہیں بتایا گیا لسٹ؟ اس وجہ یہ تھی کہ اگر بتا دیا جاتا تو وہ لوگ جو ہے ایکچولی وہ لوگ تو منافق تھے. جیسے عبداللہ بن ابی منافق تھا لیکن ان کا بیٹا مسلمان تھا. تو اگر وہ بتا دیا جاتا کہ یہ منافق ہے اس کا باپ، تو بہت سارا لڑائی جھگڑا آپس میں ہو جاتا، بہت سارے پریشانیاں ہو جاتی، بہت سارا پورا قوم کا قبیلہ الگ ہو جاتا، لڑائی جھگڑا آپس میں مسلمانوں میں بہت زیادہ ہو جاتا. اس لیے اس وقت رکھا گیا کہ ابھی خاموشی رکھا جائے، اختیار کیا جائے، لیکن بعد میں جب اللہ جو حکم دے گا اس کو وہ کریں گے.
اور اللہ ان کو محبوب ہوگا۔ جو مومنوں پر نرم اور کفار پر سخت ہوں گے، اور ان کی خوبی یہ ہوگی کہ مومنوں پر نرم یعنی مومن کے ساتھ ان کا تعلقات بہت اچھا ہوگا، اور کفار پر سخت ہوں گے۔ کفار پر سخت ہوں گے، اس میں ایک سوال آیا تھا جو کہ کیا مسلمان کا ڈبل رول ہوگا کہ مومنوں سے مسلمانوں سے بہت اچھا تعلق، کافر سے بہت غلط تعلق ان کا۔ تو اصل بات یہ ہے کہ مومن جو ہے اپنے اصول پسند ہوں گے، جو اصول پسند ہوں گے، تو اصول کے حساب سے جو اچھا ہوگا۔ ایک شخص اہل ایمان کے مقابلے میں اپنی طاقت کبھی استعمال نہ کرے، اس کی ذہانت، اس کی ہوشیاری، اس کی قابلیت، اس کا رسوخ و اثر، اس کا مال، اس کا جسمانی زور، کوئی چیز بھی مسلمانوں کو دبانے، ستانے، نقصان پہنچانے کے لیے نہ ہو۔ مسلمان اپنے درمیان اس کو ہمیشہ ایک نرم خو، رحم دل، ہمدرد، حلیم انسان ہی پائیں۔ کفار پر سخت ہونے کا مطلب یہ ہے کہ مومن آدمی اپنے ایمان کی پختگی، دینداری کی خلوص، اصول کی ضابطے مضبوطی، سیرت کی طاقت اور ایمان کی فراست کی وجہ سے مخالفین اسلام کے مقابلے میں پتھر کی چٹان کے مانند ہو کے کس طرح بھی اپنے مقام سے ہٹائے نہ جا سکے۔ وہ اسے کبھی موم کی ٹاک اور ناک اور نرم چارہ نہ پائیں۔ انہیں جب بھی اس سے سابقہ پیش آئے، اس پر ثابت ہو جائے کہ اللہ کا بندہ مر سکتا ہے مگر کسی قیمت پر بک نہیں سکتا، کسی دباؤ سے دب نہیں سکتا۔ یعنی وہ لوگ مسلمانوں کے معاملے میں بہت جو بھی صحیح چیز کرنے والا ہوگا، اچھے لوگ ہوں گے، ان کے ساتھ ان کا تعلق اچھا ہوگا۔ جیسے یہ بھی ہم لوگ بھی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ ہمارا جو تعلق ہے اچھے لوگ ہیں تو اچھے کے ساتھ اچھا تعلق ہے، لیکن بدمعاش آدمی ہے، اس کے ساتھ اگر آپ اچھے سے لوگ رکھیے گا تو وہ غلط آپ کا ناجائز فائدہ اٹھانا شروع کرے گا اور غلط طریقہ اپنائے گا۔ تو اس کے ساتھ جو ہے تو کفار جو لوگ غلط راستہ اپنا رہے ہیں، غلط طریقے پہ چل رہے ہیں، اللہ رسول کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں، ان کے لیے وہ سخت ہوں گے، ان کے وہ آسانی سے ان کے دبائے نہیں جائیں گے۔ ایک تو خوبی یہ بتائی گئی یہ مومنوں کی، اور جو اللہ کی راہ میں جد و جہد کریں گے، اور جو وہ مومن ہوں گے وہ اللہ کی راہ میں جد و جہد کریں گے، کوشش کریں گے، اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے کوشش کریں گے۔ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ ڈریں گے، اور کوئی ملامت کرتا ہے، کوئی برا بھلا کہتا ہے کہ تم کاہے ایسا کر رہے ہو، کیوں کر رہے ہو، تو وہ اس سے ڈریں گے نہیں۔ یعنی کچھ زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا جو لوگ سپورٹ کر رہے تھے، ان کے بارے میں بہت سے لوگ کہتے تھے کہ ارے یہ دیکھو یہ لوگ جو ہے ان کا سپورٹ کر رہے ہیں، آج نہ کل ہی ختم ہو جائے گا، کوئی جب پوچھنے والا نہیں ہوگا، کوئی یہ کرنے والا نہیں ہوگا۔ اچھی کام کو کرنے پر ہمیشہ ایسا ہوتا ہے کہ اچھا کام کرنے سے لوگ ملامت کرتے ہیں، اچھی چیز اپنانے سے، اچھا کام کرنے سے، لیکن اگر ہم صحیح پر ہیں اور حق پر ہیں، اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے لیے کسی سے کوئی کام کر رہے ہیں، تو ہم کو کسی کی ملامت سے، کسی کے برا کہنے سے ڈرنا نہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ مثال کے طور پر کوئی داڑھی رکھتا ہے تو کوئی بولتا ہے کہ بندر والی داڑھی ہے، یا پھر کوئی شادی نہیں کرے گا، یا کوئی عورت پردہ کرتی ہے تو بہت سے لوگ ملامت کرتے ہیں کہ یہ پردہ آج کے زمانہ میں پردہ کرے گا تو اس کو کچھ نہیں ہوگا۔ بہت سے لوگ بولتے ہیں کہ داڑھی رکھے گا تو نوکری نہیں ملے گا، پردہ کرے گا تو جاب نہیں ملے گا، اس طرح کی چیز۔ لیکن یہ سب ایک مومن کو اللہ کے اور رسول کی باتوں پر اطمینان ہونا چاہیے، کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہتا عطا کرتا ہے، یعنی کہ جو خوبیاں ہیں اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اللہ کرتا ہے، یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے، اور جس کو چاہتا عطا کرتا ہے۔ اللہ وسیع ذرائع کا مالک ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ہر چیز واسع علیم ہے، وسعت والا ہے، علم والا ہے، یعنی اس کو سب پتہ ہے، اور کیا طریقہ اپنانا چاہیے، کیا کرنا چاہیے، سب کچھ جانتا ہے۔ تمہارے رفیق عقیدت میں صرف اللہ اور اللہ کا رسول اور وہ اہل ایمان ہے جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اللہ کے آگے جھکنے والے ہیں۔ جو اللہ اس کے رسول اور اہل ایمان کو اپنا رفیق بنا لے، اسے معلوم ہو کہ اللہ کی جماعت ہی غالب رہنے والی ہے۔ اور پہلے یہ کہا گیا کہ کافر اور منافق سے تعلق کافر یہودی اور عیسائی سے تعلق نہیں رکھنا ہے۔ پھر منافق کے بارے میں آیا کہ منافق کے ساتھ تعلق، ان سے بھی بچ کے رہنا ہے، اور ان کو وہ بھی نادم ہوں گے، پریشان ہوں گے۔ پھر آخر میں کہا جا رہا ہے کہ جب ان سے بھی تعلق نہیں رکھنا، ان سے بھی نہیں رکھنا، تو پھر تعلق کس سے رکھنا ہے؟ تمہارے رفیق تمہارا دوست کون ہونا چاہیے؟ تو وہ ہونا چاہیے جو صرف اللہ، اس کے رسول اور اہل ایمان ہے، یعنی کہ اللہ اس کا دوست ہونا چاہیے مومن کا، اور اس کا رسول ہونا چاہیے، اور اہل ایمان ہونے چاہیے جو ایمان والے ہیں، جو نماز قائم کرتے ہیں۔ ان کی خوبی ہے کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے خوبی بتائی کہ مومن کی خوبی یہ ہوتی ہے کہ نماز قائم کرنے والا ہوتا ہے، زکوٰۃ دینے والا ہوتا ہے۔ اس سے اہمیت کا احساس ہوتا ہے کہ نماز اور زکوٰۃ اللہ کی نظر میں بہت اہمیت ہے، اور اللہ کے آگے جھکنے والے۔ اللہ کے آگے جھکنے والے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے آگے سر جھکانے والے، اللہ تعالیٰ جو حکم دیتا ہے اس پر فالو کرتے ہیں۔
جو اللہ اس کے رسول اور اہل ایمان کو اپنا رفیق بنا لے اسے معلوم ہو کہ اللہ کی جماعت ہی غالب رہنے والی. اور پھر آخر میں بتا دیا گیا کہ دیکھو اگر تم اللہ اور رسول کا ساتھ دیتے ہو تو یہ مطلب گھاٹے میں رہو گے یا تم جو ہے یہ ہو جائے گا، تم کو لاس ہوگا، تم ناکام ہوگا، ایسا بات نہیں ہے. بلکہ اللہ اور رسول اہل ایمان کو جو رفیق بنا لے، اس کو جو اپنا دوست بنا لے، اسے معلوم ہو کہ اللہ کی جماعت ہی غالب رہنے والی ہے. ابھی حالت ٹھیک نہیں ہے، ابھی بہت اچھی حالت نہیں ہے، ابھی لگ رہا ہے کہ مسلمان کامیاب نہیں ہوں گے، لیکن بہت جلد اللہ تعالیٰ کی فتح آئے گی، نصرت ہوگی اور غالب ہو کے رہیں گے. پہلے بھی ایسا ہوا ہے، اور اب آج کے زمانے میں بھی جو لوگ اللہ اور رسول کے حکم پر چلتے ہیں، اس کے حساب سے زندگی گزارتے ہیں، تھوڑے دیر کے لیے پریشانی ان کو ہو سکتی ہے، لیکن الٹیمیٹلی وہ جو ہے اچھی حالت ان کی رہتی ہے، اچھی زندگی گزرتی ہے. شروعات میں ڈفیکلٹی ہو سکتی ہے، لیکن الٹیمیٹلی وہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں. ان آیتوں میں جو ہمارے لیے سبق ہے، ایک تو یہ ہے کہ جنگ کے حالات ہوں، اگر جنگی حالات ہوں یا پھر کچھ اس طرح کے حالات ہوں، تو غیر مسلم جو ہے، چاہے یہودی ہوں یا عیسائی ہوں یا آج کے دور میں اگر ہمارے ہندو ہوں، تو ان کے ساتھ بھی جنگ کے حالاتوں سے تعلق نہیں رکھنا ہے، رفیق نہیں بنانا ہے. لیکن یہ ہے کہ جنگ کے حالات اگر نہیں ہیں، جیسے کہ آج کل کے جو حالات ہمارے ہیں وہ جنگ کے حالات نہیں ہیں، ان حالات میں یہودی ہوں، عیسائی ہوں یا ہندو ہوں، ان سب سے تعلقات اچھے رکھنے ہیں، ان سے تعلقات اچھے ہم رکھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ہم جو ہے کسی غیر مسلم کے یہاں کھا پی سکتے ہیں، وہ بھی ہمارے یہاں کھا پی سکتے ہیں، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہو سکتا ہے. دوسرے یہ ہے کہ اس میں نفاق، منافق کے بارے میں بات آئی، تو یہ ہے کہ منافق جو مسلمان ہوتا ہے لیکن دل اس کا ایمان مسلمان والا نہیں ہوتا ہے. آج اناؤنس ہوا ہے کہ وہ جو کیا نام تھا اس کا، جو 26 آیت والا جو تھا، کون تھا وہ، ہندو ہو گیا، ہندو ہو گیا، شیعہ جو تھا جس کے بعد 24 آیت پر کیس کیا تھا. تو یہ ہے کہ بہت سے لوگ ایسے، ہاں، تو جو بہت سے لوگ جو ہے اگر بہت سے لوگ جو ہے جو مسلمان ہو گئے ہیں لیکن ان کو لگتا ہے کہ اسلام صحیح نہیں ہے، تو ویسا لوگوں کو منافق کہا گیا ہے. آج کے دور میں بھی اس طرح کے لوگ، جیسے سلمان رشدی تھا، تسلیمہ نسرین تھی، اور ابھی جو یہ آیا یہ بھی تو خل اپنے آپ کو ہندو کو گھوشت کر ہی دیا. تو بہت سے لوگ ایسے ہیں جو نام کے مسلمان ہیں لیکن وہ مسلمانوں کے اگینسٹ میں کام کرتے ہیں، مسلمانوں کے آج کے نیوز میں ہے. تو یہ ہے کہ وہ ہم لوگوں کو ان سے بچ کے رہنا ہے، اور پھر یہ بھی ہے کہ ہم لوگوں کو اللہ سے دعا کرنا ہے کہ ہم کو اللہ تعالیٰ منافق نہ بنا دے. اس لیے کہ ہو سکتا ہے ہم مسلمانوں کی لسٹ میں یہاں پہ دنیا میں نام ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہم جائیں تو اللہ بتایا جائے کہ ہم تو منافقوں کی لسٹ میں نام میرا ڈال دیا گیا ہے. پھر یہاں پر مومنوں کی خوبی بیان کی گئی ہے کہ وہ کیا کیا خوبیاں ہوتی ہیں. تو ایک تو یہ ہے کہ وہ مومنوں پر نرم اور کفار پر سخت ہوں گے، یعنی کہ اصول پسند ہوں گے، جہاں پر صحیح کام ہوگا اس کے ساتھ دیں گے چاہے وہ کوئی بھی ہو، اور جو اگر غلط کام کوئی کرے گا تو اس کا ساتھ وہ نہیں دیں گے. اور پھر یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں جد و جہد کریں گے، یعنی اللہ کی راہ میں کوئی یہ خوبی بھی بیان کی گئی. تو ہم کو بھی خوبی پیدا کرنی چاہیے کہ اللہ کی راہ میں کوشش کرنے والا، اللہ کے دین کے لیے. اور اگر دین کے معاملے میں کوئی اچھا کام ہم کر رہے ہیں، اس پہ کوئی ہمیں برا بھلا کہتا ہے، ہمارے پردہ کرنے پر، ہمارے کپڑا پہننے پر یا ہمارے رہنے سہنے پر کوئی برا بھلا کہتا ہے، تو ہم کو ملامت کرنے والے کے ملامت سے نہیں ڈرنا چاہیے. اس لیے کہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے اگر ہم نماز پڑھتے ہیں کوئی برا سمجھتا ہے، یا پھر ہم جو ہے حلال کھاتے ہیں یا پھر پردہ کرتے ہیں اور ہم ہندوؤں کے بیچ میں غیر مسلموں کے بیچ میں کوئی برا بھلا کہتا ہے، تو ہم کو اس سے ملامت سے ڈرنا نہیں چاہیے. یہ خوبی ہے بتائی گئی. پھر آگے بتایا گیا ہے کہ مومنوں کی خوبی اور بھی بیان کی گئی کہ نماز قائم کرنے والے ہوتے ہیں، تو ہم کو نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا ہے، اور اللہ کے آگے جھکنے والا ہے، تو یعنی کہ اللہ کی بات کو ماننے والا ہم کو ہونا چاہیے. اور پھر ہم کو یقین ہونا چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول اور جو اللہ اور اس کے رسول کا ساتھ دینے والے وہی لوگ کامیاب ہوں گے. پہلے بھی وہی کامیاب تھے، آگے بھی وہی کامیاب ہوں گے. تو یہ سبق ہے ہمارے لیے. پورا یہاں تک ایک رکوع پورا کیجیے گا.